فلسطین لہو لہو، غزہ کے ہسپتال پر حملہ۔ جو کچھ ہم نے ان پچھلے 2-3-4 ہفتوں میں دیکھا ہے، آپ نے تو فلموں میں کبھی اس طرح کی جو اس قسم کی دہشت گردی پر بیس فلمیں ہوتی ہیں، ان میں بھی وہ مناظر نہیں دیکھے ہوں گے جو کھلی آنکھوں کے ساتھ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور دنیا کی خاموشی تو میری سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ چاہے امریکہ میں ریڈ انڈینز کا قتل عام ہو، وہ چاہے آسٹریلیا کے اندر ایبریجنز کا قتل عام ہو، سب چپ رہتے ہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر اربوں کی خاموشی، اس کے اوپر مسلم دنیا کے دوسرے ممالک کی خاموشی، چند کو چھوڑ کے جنہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے، مجھے میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ تو بخاری صاحب، سعودی عرب نے تو اپنے جو مذاکرات ہیں وہ بھی معطل کر دیے ہیں، تو ایک دیکھیے، پیغام تو بھیجا جا رہا ہے۔ مذاکرات معطل کرنے کا جرأتمندانہ فیصلہ جارڈن کی حکومت نے کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے میں جس کا کوئی کریڈٹ نہیں، میرے نزدیک محمود عباس کوئی افیکٹو پرائم منسٹر نہیں ہے۔ وہ میں اگر مطلب لبرٹی لوں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایٹ بیسٹ ہی ہیز بین سرونگ دا امریکن انٹرسٹ، کیونکہ پی ایل او کے یاسر عرفات کے بعد جو پی ایل او کا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلی جرت تو کی محمود عباس نے کہ میں نہیں ملوں گا آپ سے، کریڈٹ شوڈ گو ٹو ہم۔ پھر جارڈن کی گورنمنٹ نے وہ 3 پارٹائٹ میٹنگ جو تھی، اس میں چوتھا فریق لبنان بھی شامل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ یہ پہلا میسج گیا ہے امریکن مائنڈ سیٹ کو کہ دنیا میں اب آپ کے خلاف ریزسٹنس کی ابتدا ہوا چاہتی ہے۔ جو میں نے سعودی عرب کا خاص طور سے ذکر کیا، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ساری میرے خیال سے جو دہائیوں پر محیط دوستی ہے، جس میں کبھی کوئی کہیں ہم امبیرس نہیں ہوئے ہیں۔ ان سے مجھے صرف ایک سوال ہے میرا، جو میں نے کل بھی اٹھایا تھا، میں آج بھی اٹھا رہا ہوں، کہ وہ جو مسلمانوں کی نیٹو ہے، وہ جو فورس تشکیل دی گئی تھی کوئی 40 کے قریب ملکوں کی افواج کے اوپر، وہ کہاں ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا اس کا کام صرف مسلمانوں کا قتل عام ہے، یا مسلمانوں کے قتل عام پر خاموشی ہے؟ یہ وہ بہت بڑا سوال ہے جو آج ہم شاید انفرادی طور پہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں آپ یہ آوازیں اور بہت طرف سے سنیں گی۔ دیکھیے جی، کرنا کیا چاہیے؟ مسلمان جو آپ کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، جہاد کی 4 قسمیں میرے علم میں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ تلوار یا بندوق اٹھائیے اور جنگ میں چلے جائیں دشمن کے خلاف۔ دوسری اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تلوار نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، تو آپ پتھراؤ کریں اپنے دشمن پر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ بآواز بلند تبرہ کریں دشمن کے اوپر۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں تو دل میں تبرہ کریں اس کے اوپر۔ یہ ہے جہاد۔ مجھے بتائیں کون سا مسلمان ملک جہاد کی 4 قسموں پہ عمل کر رہا ہے؟ یہ ہے قسم پرسی۔ اب تو یہ جو ہاسپٹل پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد جو اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس نے بائیڈن سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ دیکھیے، بائیڈن سے ملنے سے انکار کرنا بہت ضروری تھا۔ امریکہ کو اپنی اوقات کا پتہ چلنا چاہیے کہ اگر اس نے اس ناسور کو، میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میرے خیال سے اسرائیل کا وجود اس وقت کرۂ ارض کے اوپر ایک رشتہ ہوا ناسور ہے، کینسر جس کو کہتے ہیں، اور کینسر کا صرف ایک علاج ہوتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ کے پھینک دیں۔ میرے خیال سے مسلمانوں کو تھوڑی ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہمارے سپہ سالار صاحب تھے سابقہ، اور اس وقت وہ جو نیٹو فورس کے جو چودھری صاحب ہیں، ان کو چاہیے صلاح الدین ایوبی کی روایت پہ عمل کریں۔ انہوں نے جب یروشلم کا قبضہ لیا تھا تو انہوں نے کسی سے پوچھا یا کسی کا انتظار تھوڑی کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے in term of what they have done to the humanity۔ یہ ایک قوم کے خلاف جرائم نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہے۔ اب آ جائیے، تو میں تھوڑا سا جذباتی تھا اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی آواز جو ہے کم از کم اپنے ناظرین تک پہنچاؤں، شاید کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اثر کر جائے کسی پر میری بات جو ہے، تو شاید ہمارے حکام جو ہیں، جو ہماری انٹرم گورنمنٹ ہے، ان تک بھی یہ آواز پہنچے،
ان کو بھی تھوڑا سا یہ احساس ہو کہ صرف ایک بیان دے دینا فارن سیکرٹری لیول کے اوپر یا اپنی طرف سے ایک بیان جاری کرا دینا کافی نہیں ابھی تک کوئی اجلاس بھی تو بلایا نہیں گیا. وہ بس میں اس سے زیادہ اس کی قسم پرسی پہ نہیں جانا چاہتا. اب آ جائیے جناب ایک اور مرد، ہم تو خیر نہیں کہہ سکتا اس کو، مرد جرت کہہ سکتا ہوں میں اس کو، اس کا نام ہے انتونیو گوتریس. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی خواہش کے برعکس یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل، جس کے پاس 200 سے زیادہ ممبران وفود بیٹھتے ہیں، اس نے بآواز بلند کہا ہے کہ جو کچھ ہسپتال کے اوپر اٹیک کے بعد کیا، کوئی گنجائش نہیں بچتی اس پر سوائے اس کی مذمت کی جائے، سوائے اس کے مجرموں کو سزا دی جائے. ڈیئرنگ سٹیٹمنٹ ہے، ورنہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی سیکرٹری جنرل جو ہے، ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں، بڑے بڑے ضرورت مند بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ بندہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ دھیمے مزاج کے ہیں، لیکن ان کے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹس ہیں، میں اس سے اس حد تک خوش ضرور ہوں کہ ایک آواز دیکھیں کس پلیٹ فارم سے اٹھ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کہ عرب لیگ کا بھی شاید ایک اجلاس ہے، یا شاید وہ IC کی فارن منسٹر لیول کی کانفرنس ہونے والی ہے. اس میں ہم کیا زبان، کیا لہجہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے دیکھنے میں آ جائے گا. آئیے جناب، ہسپتال پہ کیا ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی دنیا کی جنگ میں جتنے بھی وہ بدترین ہو، جتنے بھی وہ بدترین ڈکٹیٹروں نے لڑی ہو، ہسپتالوں کو ٹارگٹ کسی نے نہیں کیا. اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے، بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلامی جہاد کا راکٹ لگا ہے وہاں. پہلی بات تو یہ ہے، who are they fooling؟ اس سے پہلے بخاری صاحب ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ یہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، جس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا جب یہ پریشر آیا. کریکٹ. رشین پریزیڈنٹ نے پوچھا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنے بیان کا جواز موجود ہے تو سیٹلائٹ پکچرز دے دیجئے نا، کہ دیکھیں جناب یہ راکٹ لگ رہا ہے، ہم نے تو نہیں کیا ہے. Anyway, having said that، لیکن اب امریکہ نے بھی کہا ہے کہ امریکہ نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ غزہ کے اسپتال پر حملہ بظاہر آپ نے نہیں، دوسری ٹیم نے کیا. دیکھیں گزارش یہ ہے، امریکہ کے اندر جو ایک چھپی ہوئی فلسطینی دشمنی ہے، اور وہ اس کی وجہ میں نے کل بھی بیان کی تھی، میں آج پھر کر دیتا ہوں، کیونکہ امریکنوں کی گردن جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹوسٹنگ دا نیک، وہ چونکہ زائنسٹ جو سرمایہ دار ہے وہاں کی انڈسٹری کے اوپر، وہاں کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کے اوپر، وہ سارے اس کے اوپر قابض ہیں. اس لیے کوئی امریکن جرت نہیں کر سکتا کھلے بندوں یا بھرپور آواز کے ساتھ فلسطینیوں کی مذمت کرنے کے لیے. یہ بھی ہو گیا جناب. اب آپ اور آ جائیے جناب، جو فرانس کے صدر ہیں، انہوں نے بھی، شکر ہے ان کو بھی توفیق ہوئی ہے، ان کی بھی آنکھیں کھلی ہیں، انہوں نے بھی اس ہسپتال کے حملہ جو ہے اس کی مذمت کی ہے. اور ترک صدر جو ہے وہ اردوان بھائی، اور یہ بھی کہا ہے بخاری صاحب کہ غزہ کے لیے انسانی امداد کا راستہ بھی کھولا جائے. جی جی. دوسرا یہ کہ وہ جو برطانیہ کے وزیر خارجہ صاحب ہیں، ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت احساس ہوا ہے، تو جاگ رہے ہیں لیکن خواب غفلت سے بہت آہستہ جاگ رہے ہیں. اور اس جاگنے میں ایک کرمنل کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے کہ وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر لے. وہ غزہ کو کھنڈر بنانا تھا، اس نے کھنڈر بنا دیا ہے، کوئی نہیں بولا. نہیں ایسا تو نہیں کوئی کہ عوام کی طرف سے کچھ پریشر آ رہا ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل رہی ہے. دیکھیں گے، آپ نے بہت اچھا سمت میں اشارہ کیا ہے. اصل خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں بسنے والے جیوز کی ایک بہت بڑی ریلی ہوئی، ہاسٹن میں بھی ہوئی اور ایک اور جگہ، 2 جگہ ریلیز ہوئی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور وہ انسانیت کے خلاف جرائم کی فہرست میں آتا ہے. یہ بہت بھرپور آواز ہے کہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں، پھر دوبارہ ایک دفعہ کہنے کی ضرورت ہے، ہم یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں. یہودی ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور ہمارا بھی ان کتابوں پر، ان پیغمبر کے اوپر ایمان ہے. لیکن جو زائنسٹ مینٹلٹی ہے، جو یعنی یہ جو صہیونی ہے، یہ صہیونیت جو ہے، زائنسٹ بخاری صاحب ان کو کہتے ہیں نا، جو لینڈ اونرشپ کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ وہ سیکٹ جو کہتا ہے اینڈ فار دیٹ دے وڈ ڈو اینی تھنگ. یہ بالکل آپ نے صحیح ان کی تعریف کر دی ہے. اور جو اصل جیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لینڈ آکیوپائی کرنا ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. کریکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ امریکہ کے صدر کے ساتھ ہو گئی ہے، جو بائیڈن کے ساتھ، جو بائیڈن صاحب کو میں مطلب ہے
کوئی کریڈٹ کسی کام کا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا خیال ہے انہوں نے جو امریکہ کی رہی بچی کھچی جو ساکھ تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے, اور تاریخ انہیں یاد رکھے گی کہ انہوں نے اپنے اقدامات سے انسانیت دشمنی اور انسانیت کے دشمنوں کا ساتھ دے کے ایک نئی روایت کو جنم دیا. امریکہ کرتا ہمیشہ رہا ہے فلسطین کی, لیکن اتنی کروڈ, اتنی اوپن اور اتنی ڈیرنگ طریقے سے ان کے جرائم کا شریک کار بننا جو ہے میرے خیال سے وہ بائیڈن صاحب نے پہلی روایت قائم کی ہے. آئیے جناب آگے چلتے ہیں. جو پریزیڈنٹ صاحب کا دورہ تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کا, اس کا تو ہم پہلے ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ چاروں نے انکار کر دیا ان سے, لیکن وہ پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور وہاں جا کے وہی کیا انہوں نے جو وہ طے کر کے آئے تھے. جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے ہیں ان کو میرے خیال سے گراؤنڈ ریالٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو دنیا کے اندر کنسرن کے لیے آواز ہو رہی ہیں وہ شاید انہیں سنائی نہیں دیتی ہیں. وہ اندھے ہیں یا بہرے ہیں, یہ کیا ہے, یا ان کی ٹیم کیوں ان کو نہیں بتا رہی ہے کہ دنیا میں یہ جو اٹھنے والی آوازیں ہیں یہ بالآخر ایک تحریک کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں, اور ایسا تاریخ اور ان کے اپنے عوام بخاری صاحب اس کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں. آگے الیکشنز بھی آنے والے ہیں. کریکٹ. وہ میں نے کہا نا کہ اپنے ان کرتوتوں, اپنی ان حرکتوں, اپنے ان جرائم کا حساب قوم بھی مانگے گی ان سے, اور ان کو دینا بھی پڑے گا. بچ نہیں سکتے یہ.